ہائے ہائے، لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں نہ کوئی تصور کرتے ہیں، نہ حضور کا تصور کرتے ہیں کہ دیدار ہو، نہ درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، نہ پاؤں سے جوتیاں اتارتے ہیں، دنیا کی باتوں میں مصروف ہیں، غیبتوں میں مصروف، اپنے اپنے تماشوں کے اندر مصروف، اور مدینہ شریف کہاں جا رہے ہیں جی؟ مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ اور میں نے کہا جگر سے پوچھ، جگر کہتا ہے ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، رند شرابی کہ شرابی ہے، لیکن سعادت یہ ملی ہے کہ انہوں نے شراب خانوں سے اٹھا کے اپنا ثنا خان بنا دیا۔ وہ کہتا ہے ہاں یہ میں خود نہیں بنا، میں خود نہیں وہاں سے آیا، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، آج ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں تو من کی دنیا بھی بدل گئی۔ اس نے کہا مدینہ کیسے جائیں؟ اس نے کہا اس طرح جائیں، اس طرح ہو کہ ہر سانس ہو جائے مصروف عبادت، اس طرح حاضر ہو، ہر سانس ہر عضو حضور کی یاد میں تڑپ رہا ہو، آنکھیں حضور کے دیدار کے لیے بے چین ہو، کان حضور کی شان سننے کے لیے بے چین ہو، زبان مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے بے چین، تصور میں ہو، پورا جسم اس کے لیے بے چین ہو کہ چلو جالیوں کے ساتھ نہیں، جالیوں کے ساتھ 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 جو بھی شے پڑی اس کے ساتھ مس ہی ہو جاؤں گا، سونے کی جالیوں سے چھونے والی چیز سے ہی مس ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اس طرح ہو کہ ہر عضو ہو جائے یا ہر سانس ہو جائے مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔ مدینہ شریف جانے والوں اس طرح جاؤ، اس طرح کانوں کو کہو بے چین رہو مصطفیٰ کی شان سننی ہے، زبان کو کہو بے چین رہو اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ پہلے پاکستان میں بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، اب سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آنکھوں کو کہو منتظر رہیں، شاید جس کے لیے سفر کر کے آئے ہیں جاگتے ہوئے کرم کر دیں تو اپنا سونا مکھڑا ہی دکھا دیں۔ وہ جگر نے بات ہی ختم کر فرمایا مدینہ شریف جانے والوں پھر بھی دنیا کو یاد رکھتے ہو کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کرنا، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ نہیں کام۔ حسن بھائی فون بند کر دے، بس فون بند کر دے، احمد بھائی کال نہیں کرنی، اسی کتنے بیٹھے ہیں؟ سونے کول بیٹھے ہیں، بس کال بند کر دے۔ اج سرکار نال گلاں کرنی، اسی اوتھے بیٹھ کے بھی پیچھے کالاں ملائی ہونی یار، اوتھے بیٹھ کے تو مصطفیٰ نو کال ملا لو۔ مصطفیٰ نو کال کس طرح ملانی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی، یا ادھر جا کے حاضر ہو کے کہیں، عرض کریں یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، قیامت کے دن میرے ایمان کی گواہی دے دینا۔ وہاں کال ملا ہے نا، وہاں پیکج بھی فری، ٹائم بھی بڑا، محبت بھی بڑی ملے گی، دعائیں بھی ملیں گی، اور دعاؤں کے ساتھ رب بھی ملے گا، رب کا محبوب بھی ملے گا۔ بیٹھے سرکار کے در پہ ہیں، لگے آپس میں ہوئے۔ یہ کوئی حاضری جگر کہتا ہے نہ کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، نہ کچھ، تو چپ کر کے بیٹھ، ایسے بیٹھے ہیں، سرکار بیٹھے ہیں، بیٹھے سرکار کی بارگاہ میں ہیں تو دیکھ کے آ رہے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہیں، واپس بھی جانا ہے، پکچریں بھی اپلوڈ کرنی ہے فیس بک پہ، سٹیٹس بھی لگانے ہیں، میں ریاض الجنہ سے ہو کے آیا۔ وہ تو سٹیٹس نہ لگا، سائیں خود ہی لگا لیں گے، سائیں نے خود ہی لگانے سٹیٹس۔ ادھر بیٹھ کے بھی پیچھے میں بیٹھا ہوں، آپ سلام پیش کر لیں، کال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں خود سلام پیش کر دیں، وہ جان جائیں گے۔ وہ تو ایسی بارگاہ ہے، مولا علی قاری فرماتے ہیں آواز بھی اونچی نہ نکلے، فرماتے ہیں جیسے ہی آپ کو لگے نا کہ آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے، اچھے، نمبر 1، نمبر 2 خوشبو لگائیں کپڑوں کو، نمبر 3 تصور کریں حضور کے پاس جا رہے ہیں۔ باپ اولاد کے پاس جائے نا، یا اولاد باپ کے پاس جائے، بڑی بے چین ہوتی ہے۔ آج کل کی اولاد نہیں بے چین ہوتی، وہ کبھی جانا ہی نہ پڑے کہ باپ پیسے ہی نہ مانگ لے۔ آپ فرماتے ہیں تصور کر حضور کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کے فرشتے بھی آنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کر، زبان پہ لبوں پہ مصطفیٰ کا نام پڑھتا جا، وہ کیا کہتے ہیں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد. اور کیا نیازی نے پڑھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دل یاد لئی، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان. اس مولا علی قاری کہتے ہیں اس طرح یار پڑھتے جاؤ. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان. اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. اکھیاں بنایا. اس طرح مدینہ شریف جانے والے یہ پڑھتے جائیں. کتنا لمبا سفر کر کے جا رہے ہو یار، چھڑ دیو موبائل، چھڑ دیو یاری دوستیاں ساتھ بیٹھے ہوئے لگے ان گپ شپ تے، موبائل دنیا تے تماشے. نیازی کہتا ہے اس طرح جا ہیں، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان. اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے. ہر مدینہ شریف جانے والے کو یہ نعت یاد ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کیسی میں کہتا ہوں کہاں گم تھا نیازی اس ٹائم. شاید سرکار سامنے بیٹھے ہوں، وہ کہتا ہے کئیاں نو روز ہوں دینے دیدار آپ دے. کئیاں نو روز ہوں دینے دیدار آپ دے. کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے. کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے. وہ ایسے ہیں ایسے. وہ مولا علی قاری فرماتے ہیں جیسے ہی دیکھو نا کہ مدینہ کے درخت نظر آ رہے ہیں، مدینہ کے در و دیوار نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تڑپ جاؤ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور پیروں سے جوتیاں اتار دیں کہ شاید جس طرح در و دیوار نظر آ رہے ہیں، جن کے شہر کے در و دیوار ہیں وہ خود بھی نظر آ جائیں. تو وہ نیازی کہتا ہے سبحان اللہ رحمہ اللہ، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. پہلا ہی مصرع گل ہی مکاتی. انہیں کہا مدینہ جانے والوں جدھر بھی دیکھو نا زبان پہ یہ شعر آ جائے، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب محفلاں سجائیاں نے، رب نے مدینہ دکھایا ہے، رب نے مدینہ دکھایا ہے. سرکار واسطے بھی مدینے جا رہے ہو، سرکار واسطے جا رہے ہو. سرکار واسطے اے نہیں میں پیچھے جاواں تے میں لوگ کہنا حاجی صاحب آ گئے، حاجی صاحب آ گئے. حاجی بن کے آئے، پیچھے سارے کھاتے ادارتے چل رہے ہیں. اچھا ادار واپس نہیں، دکان والے کے پاس آ گیا. دکان والے نے کہا یار حاجی صاحب آئے نے، شاید ادار واپس کر. نہیں پہلے میرا نام لکھا ہوا سی محمد امین، ان ساتھ یار لکھ دے حاجی محمد امین، 2 سال بعد قرضہ واپس کر داں گا، حاجی دا اضافہ کر دے. اس طرح دے حاجی نہیں بن کے آنا ہوتا. جتنے جا رہے ہیں نا مدینہ شریف بڑے خوش نصیب. یہ کلام یاد کر لو. دوبارہ پڑھیے جی. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے. رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. کئیاں نو روزے ہوندے نے دیدار آپ دے. کئیاں نو روزے ہوندے نے دیدار آپ دے. کئی ترس دے رہندے نے
دیدار واسطے کئی ترس دے رہندے نے دیدار واسطے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے۔ میں کہتا ہوں اگر پوری فلائٹ جو کلام پڑھتی چلی جائے دور نہیں ہے کہ حضور کا دیدار نہ ہو۔ اور مفتی سید کفایت علی، انگریزوں نے سزا سنا دی، سزائے موت، پھانسی ہونی تھی، پھانسی گارڈ کی طرف لے جایا جا رہا ہے پھانسی لگانے، اس نے پھانسی کو نہیں دیکھا، اس نے پتہ کیا کہا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پس رسول اللہ کا دین حسن ہے۔ اس نے کہا مفتی کفایت تو کی اسی اتھے آئے ہی سونے واسطے ہیں یا سونے دے گرانے واسطے ہیں، انہاں دا نام رہ جائے گا اسی مر مٹ جاواں گے، اگر انہاں دا نام رہ گیا اور یقینا رہ جائے گا انہاں دے صدقے ساڈا بھی نام رہ جائے گا۔ آگے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، نام شان جہاں مٹ جائیں گے، بادشاہوں کے نام مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا، علی کا ذکر رہ جائے گا، سونے کا ذکر رہ جائے گا، سیدہ کا ذکر رہ جائے گا، حسن و حسنین کا ذکر رہ جائے گا۔ آگے وہ کہتا ہے جو پڑھتا ہے صاحب لولاک پر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آگے اس نے کہا سب مٹ جائیں گے کافی ہو لیکن، سب مٹ جائیں گے کافی ہو لیکن نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا۔ لوگ ہمیں نہیں یاد رکھیں گے، لوگ حضور کی نعت کی وجہ سے ہمارا نام یاد رکھیں گے، بس یہ ساتھ ہیں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جیسے در و دیوار نظر آئے بس وہ کیا کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت، وہ سوئے لال ادا پھرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسند حق ہے رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کیسے کہاں جا کے پڑھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی تو نہیں کا شعر ہے نا، انہیں جانا سیدی اعلیٰ جانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان تھوڑی بار گئے، جتنی برکتیں ہیں نا اگر تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی قرآن فرماتا ہے سارے اعمال ضائع کر دیں گے، میدان عرفات میں بیٹھنا بھی ضائع کر دیں گے، مزدلفہ میں بیٹھنا بھی ضائع کر، قبول ہی نہیں کریں گے کہ تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، ادب کا خیال ہی نہ رکھا، موبائل پہ کالے ملا کے۔ ریاض الجنہ جو باب المواجہ ہے، یعنی جہاں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ تو ایسی جگہ ہے کہ قرآن اس کا ادب بیان کرتا ہے، وہاں تو تھوڑی سی آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی بھی آواز، وہاں تو ہم وہاں پہنچ کے کالیں کرتے ہیں نا، یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل ضائع کر دیں گے، توبہ کی بھی توفیق نہیں دیں گے۔ فرمایا در و دیوار نظر آئیں درود و سلام پڑھیں، فرمایا جیسے ہی مدینہ کی سرزمین پہ اترے نا جوتیاں اتار دیں، ننگے پاؤں چلیں، وَإِن تَاكَ اگر صحت ساتھ دے تو ننگے پائیں چلیں۔ امام مالک چلتے نہیں تھے، جب تک مدینہ منورہ میں رہے جوتیاں کبھی نہیں پہنی، پھر فرمایا ادھر بیٹھے پہلے سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھیں، پھر سرکار کے یاروں کی بارگاہ میں سلام پڑھیں، ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق۔ ہم نے کہا سرکار بھی کتنے پیارے ہیں، سب کو ان کا حق دیا، درود میں آل کو رکھا اور مزار میں یاروں کو رکھا، یعنی درود میں آل کو رکھا اور مزار میں اصحاب کو رکھا۔ فرمایا درود والے بھی میرے ہیں، مزار والے بھی میرے ہیں، جو ان دونوں سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا۔ اور فرمایا کہ جیسے اسلام وغیرہ کر لیں اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں ریاض الجنہ میں،
پھر ہر ستون کے پاس بیٹھیں، ہر ستون کے پاس یہ واقعات یاد کریں کہ اس ستون کے پاس کیا ہوا تھا، اس ستون وہ واقع وہاں دہرائیں بیٹھ کے۔ حسین جگہ ہیں، جانے والے بھی حسین ہیں، پر باتیں حسین نہیں کرتے وہاں۔ جو مدینہ شریف جا رہا ہے وہ عام تھوڑا ہوگا، حسین ہی ہوگا نا، لیکن مدینہ شریف جانے کے بعد بھی باتیں وہی دنیا کی پچھلی باتیں، ساری لڑائی جھگڑوں کی، سارا کچھ نہ۔ بلکہ مدینہ شریف کیوں جاتے ہیں؟ وہاں جائیں نا، کہیں جس طرح سرکار صاحب کو معاف کرنے والے ہیں نا، آج میری بھی جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوں، سرکار کو ضامن بنا کے میں ان کے ساتھ صلح کا اعلان کرتا ہوں، مجھے سرکار معاف کر دیں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ جیسے ہی مدینہ شریف سے واپس آئیں، جتنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہو ان کے ساتھ جا کے سب سے پہلے مصافحہ کریں۔ کیوں؟ میں ان کے دربار سے آیا ہوں جن کے کہنے سے رب بھی معاف کر دیتا ہے۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، آیت کتنی پیاری ہے، کتنی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ سونے آپ کہہ دیں ہم توبہ بھی قبول کر لیں گے، رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اتنی بڑی بارگاہ میں جتنے بھی حج پہ جا رہے ہیں یہ ان کے لیے بیان ہے، اور دعا کریں ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے تھے تڑپ جاتے تھے مدینہ شریف، قدم رکھنے کی جسارت بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے سے آواز آئے کہ جا، ہم نے تجھے قبول ہی نہیں کیا۔ حضور کے الفاظ میں درد دیکھیں، پیار، فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت بہا، اگر ہو سکے نا تو میرے شہر میں آ کے مرنا، میرے شہر میں آ کے مرنا ہے۔ انی اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، آپ الفاظوں کے اندر غور کریں، حضور نے کتنے حسین انداز میں فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر پیسہ ہے نا تو میرے شہر میں گھر خرید لے، یہیں پہ آ کے رہا کر، ہمارے ساتھ رہا کر، زندہ بھی ہمارے ساتھ رہ، اور جب چلا جائے گا دنیا سے اس ٹائم بھی ہمارے ساتھ رہ۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ شاعر ہے جنہوں نے اس ٹائم جنہوں نے دیکھا 1450 سال پہلے، ان کے سامنے بھی حسن ایسا تھا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے دیکھنے والوں نے بھی کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ، ایسا چہرہ تو آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ جو سامنے 1450 سال بیٹھے تھے وہ بھی حسن کے حسن طابع کی تعریف کر رہے تھے، اور جنہوں نے 1450 سال بعد دیکھا انہوں نے بھی کیا کہا؟ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا۔ حسن مصطفیٰ جس طرح 1450 سال پہلے تھا اسی طرح آج بھی ہے، بلکہ اس حسن میں ہر گھڑی کے بعد اضافہ ہو رہا ہے۔ حسن کے اندر کوئی زوال نہیں ہے، مصطفیٰ کے حسن میں جب ان میں کوئی زوال نہیں ہے تو دیکھنے والوں میں بھی بدعمالی کا زوال نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔